بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ ڈیرہ غازی خان کی سیاست ہمیشہ انتہائی اہمیت کی حامل رہی ہے، اور وہاں سے جو بڑی شخصیات، بڑی برادریوں کے جو لوگ جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے اور ملک کے عام عہدوں پر وہ تعینات رہے۔ 2024 کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، ان انتخابات میں کس سیاسی جماعت کا ڈیرہ غازی خان میں پلڑا باری ہے، کون سی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے، سیاسی جماعتوں کی وہاں پر نمبر پوزیشن کیا ہے، کون سی سیاسی جماعت اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، یہ سب آپ کو آج کے اس ولاگ میں ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں 2018 کی عام انتخابات میں جن حلقوں پر الیکشن ہوا تھا، اس وقت کی حلقہ بندیوں کے مطابق NA 189، NA 190، NA 191 اور NA 192 پر وہاں پر نیشنل اسمبلی کے جو حلقے ہیں الیکشن ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ انتخابات کے بعد اب جو اس بار انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے جو نئی حلقہ بندیوں کے بعد ان کے نمبرز تو چینج ہو گئے ہیں۔ جو ہر حلقے کا جو نمبر ہے وہ 6 ڈیجٹس پیچھے چلا گیا ہے، اس حساب سے اب اس کی نمبرنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اگر 2018 کی بات کریں تو NA 189 میں امجد فاروق کھوسہ نے آزاد حیثیت میں وہاں پر الیکشن جیتا تھا، انہوں نے 72,199 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل ذوالفقار کھوسہ صاحب سینئر سیاستدان، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، انہوں نے وہاں پر 71,964 ووٹ لیے تھے، محض چند 100 ووٹ سے وہ الیکشن یہ ہار گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ NA 190 میں پاکستان تحریک انصاف کی خواجہ شیراز نے کامیابی حاصل کی تھی، 78,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل کوئی بھی سیاسی جماعت کا امیدوار جو تھا وہ وہاں پر خاطر خواہ نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اور وہاں پر MMA نے 15,000 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 11,000 بالترتیب وہاں پر ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد اگر NA 191 کی بات کریں تو NA 191 میں زرتاج گل نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 79,817 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار اویس لغاری نے 54,000 ووٹ لیے تھے۔ سردار دوست محمد کھوسہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، جو کہ ذوالفقار کھوسہ کے صاحبزادے بھی ہیں، انہوں نے 31,692 وہاں پر ووٹ حاصل کیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو اگلا حلقہ جو تھا وہ تھا NA 192، جس کو DG خان 4 کہتے ہیں، ڈیرہ غازی خان 4 کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سردار محمد خان لغاری نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 80,522 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، ان کو وہاں سے 67,608 ووٹ ملے تھے۔ اب اگر فردن اگر تھوڑا سا اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو یہ جو تمام حلقے ہیں، اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، ڈیرہ غازی خان میں PTI آج بھی اتنی مقبول ہے جتنی 2018 میں تھی، یہ تو بالکل بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری جب وہاں پر بات ہوئی کچھ لوگوں سے، ہمارے جو رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے جب ان سے اس حوالے سے جب معلومات لینے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر کلین سویپ کر رہی ہے۔ آج اگر فری اینڈ فیئر انتخابات اگر ہوتے ہیں، بلکہ اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر تھوڑا سا بھی اگر ان کو سپیس اگر ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو پاکستان تحریک انصاف وہاں پر جو ہے نا وہاں پر کلین سویپ کی پوزیشن میں ہے، بالکل کلین سویپ کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ اب جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ غائب ہیں، زرتاج گل صاحبہ، باقی جو MNA سارے وہاں پر بالکل غائب ہیں، منظر عام سے غائب ہیں، کوئی لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہے، کوئی TV ٹاک شو نہیں ہے، کوئی اخبارات کو انٹرویو نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بیان نہیں ہے، بالکل غائب ہے، مکمل طور پر خاموشی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آج بھی وہاں پر مقبول ترین جماعت ہے۔ اس کے بعد جو وہاں پر جو لغاری خاندان ہے ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ اویس لغاری صاحب کو وہاں پر شکست کا سامنا ہوا تھا زرتاج گل کے ہاتھوں، اس بار بھی جو ہے وہ ان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بائی الیکشن میں بھی انہیں ساری یاسر کے بیٹے نے ان کو بھی وہاں سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد جو شہر کی جو سیٹ ہے وہاں پر جو 3 بڑے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امیدوار جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہونا چاہ رہا ہے، دوست محمد کھوسہ، ذوالفقار کھوسہ کے صاحبزادے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے شہر کی سیٹ میں الیکشن میں حصہ لیں گے، ان کے مد مقابل ہوں گے اویس لغاری، فاروق احمد خان لغاری کے صاحبزادے، مسلم لیگ نون کے بڑے عام رہنما کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، تینوں انتہائی مضبوط امیدوار ہیں اور تینوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے کی توقع ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے ایج حاصل ہے، اور زرتاج گل صاحبہ الیکشن میں اگر حصہ لیتی ہیں
صحیح طرح سے تو وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ہاں اگر وہ الیکشن میں غائب رہتی ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو الیکشن کمپین کا موقع نہیں ملتا، تو پھر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر حیران کو نتائج دے گی۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہاں پر صحیح موقع ملتا ہے الیکشن لڑنے کا تو ڈی جی خان کی سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو ذوالفقار کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں میدان میں آئیں گے۔ آزاد حیثیت میں جب میدان میں آئیں گے تو کھوسہ گروپ جو ہے پورا، وہ جب آزاد حیثیت میں جب میدان میں جب آئے گا تو ان کو جو ہے وہاں پر شاید اتنی پذیرائی نہ مل سکے، شاید وہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کے ایک صاحبزادے ذوالفقار کھوسہ صاحب کے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، دوسرے پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اب یہ آزاد ہو جائیں گے تو یہ جو ان کا اپنا جو ایک خاندان کے اندر جو ان کی ایک ڈویژن ہے وہ جو نظر آ رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے شاید لگ نہیں رہا کہ کھوسہ خاندان جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی سیاست پر دوبارہ اپنی کوئی داغ بٹھا پائے گا، دوبارہ کوئی نتائج دے پائے گا یا دوبارہ کوئی کامیابی وہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک اور جو امپارٹنٹ جو سب سے جو عام جو ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو اویس احمد خان لغاری جو ہیں ان کا جو ٹکٹ کا مسئلہ بن چکا ہے، اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ ساجد میر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے جو امیدوار ہیں جمعیت اہل حدیث جو ہے ان کے حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، وہ بھی وہاں پر امیدوار ہیں، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب سے اپنے ٹکٹ کے لیے اور حمایت کے لیے وہ ہے ان کی بات چیت چل رہی ہے، بلکہ بات چیت ان کی ہو چکی ہے۔ اور اویس لغاری صاحب کو اگر وہاں سے ٹکٹ نہیں ملتا، جس کے 99% چانسز ہیں کہ ساجد میر صاحب کی بات میاں نواز شریف صاحب ٹالنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو ہمیشہ ان کی حمایت ان کے ساتھ رہی ہے ساجد میر صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو ان کو بھی اویس لغاری صاحب کو یہاں صاحب سے بھی ان کا اپسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اویس لغاری صاحب کی جو سیاست ہے وہ نیشنل لیول کی جو سیاست ہے وہ نہیں لگ رہا کہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہاں سے کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ ہاں صوبائی اسمبلی کی حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں، یا اگر وہ الیکشن نہ جیتے یا کسی نے اگر دوبارہ کو بائی الیکشن اگر ہوا تو الیکشن جیت جائیں گے مسلم لیگ نون کی جب حکومت ہوگی، کیونکہ وہی پرانا فرسودہ جو طریقہ کار ہے وہاں پر اپنایا جاتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ تو بہرحال اس وقت ان کی پوزیشن الیکشن جیتنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ نون لیگ کی وہاں پر پوزیشن انتہائی کمزور ہے ڈی جی خان میں، نون لیگ بالکل ڈی جی خان میں نظر نہیں آ رہی، صرف ایک خاندان ہے لغاری خاندان جو کہ الیکشن لڑتا ہے، صحیح طریقے سے الیکشن کا ماحول بناتا ہے، لیکن اب ان کی بھی اپنی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ کو نتائج دے سکیں۔ اس سے پہلے ایک دور تھا تو کھوسہ خاندان جب مسلم لیگ نون میں تھا تو وہاں سے ایک قابل ذکر جو ہے وہ سیٹ نکالی جاتی تھی، ہمیشہ ایک بڑا اچھا رزلٹ نکالا جاتا تھا، مسلم لیگ نون کا گڑھ وہاں پر سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے انتخابات میں شہباز شریف صاحب نے جب حصہ لیا تو ان کو بھی وہاں سے ووٹ نہیں پڑا تھا، تو اس حد تک جو مقبولیت کا گراف جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ اس وقت ڈی جی خان میں گر چکا ہے، اور اس مقبولیت کے گراف کی وجہ سے ان کو وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان مشکلات کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ان کی پوزیشن بھی کمزور ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت یقیناً ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ اس کنڈیشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے کہ جب ان کو کام کرنے کا اور الیکشن کے لیے الیکشن کمپین کا موقع ملے اور ان کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن لڑنے دیا جائے۔ وہاں کے جو رپورٹرز حضرات ہیں ان سے جب ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جتنے بھی دن بچتے ہیں اگر ان میں سب میں بھی اگر ان کو موقع نہیں ملتا، کچھ دن اگر مل جاتے ہیں پی ٹی آئی کو اگر ان کو الیکشن میں کمپین کرنے کے، تو پھر بھی پی ٹی آئی وہاں سے الیکشن جیتی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو تھی ڈی جی خان کی صورتحال۔ اگر ڈی جی خان کی سیاست میں مزید کوئی اگر تبدیلی اگر رونما ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔